آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 48 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، و اور، لا مت، تُطِیع کہا مان، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ودع اور چھوڑ دے، اذاہم ان کا ایذا دینا، و اور توکل کر، اللہ اوپر، اللہ کے، و اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز۔ اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کا کہا نہ مانیں، ان کے ایذا دینے پر نہ جائیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہی کارساز کافی ہے، اللہ ہی ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی آیت مبارکہ کا جب آغاز ہوا تھا تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی پیروی نہ کریں، کفار اور منافقین کی باتوں کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو مؤخر نہ کریں۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں دوبارہ سے وہی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی پیروی نہ کریں، نہ ان کی باتوں کی طرف دھیان دیں اور ان کے ایذا دینے کی طرف بھی نہ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہی ان کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔